الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تو چلیے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہماری کلاس نماز عید پہ ہوگی۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید سے ایک دو آیت پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ورس نمبر 185 سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، یعنی جب تم پورے 30 یا 29 روزے رکھ لو، جو بھی اس سال مہینے کے روزے ہوں گے، تو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ کس کس بات پہ؟ کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اب اس ہدایت پر تم روزے پورے رکھو، روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو۔ تو بڑائی بولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ عید الفطر کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکوثر میں ورس نمبر 4، اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اور اپنے رب تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو یہاں پہ قربانی کرنے کا بھی حکم ہوا ہے اور نماز پڑھنے کا بھی حکم ہوا ہے۔ تو اس نماز سے مفسرین کرام نے مراد لی ہے نماز اضحیٰ، عید الاضحیٰ، جو عید الاضحیٰ ہوتی ہے اس کی نماز یہاں سے مراد ہوئی ہے۔ ان دونوں ورسز سے جو عید کی جو نماز ہے، کیٹیگوریکلی تذکرہ نہیں ہوا ہے عید کی نماز کا۔ میں نے کہا مفسرین نے کہا ہے کہ عیدوں کی نمازیں ہیں۔ تو یہاں سے کوئی عام انسان کوئی اور نماز بھی مراد لے سکتا ہے، عام نماز بھی مراد لے سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جو بولے تکبر اللہ، اللہ کی بڑائی بولو، اس بڑائی بولنے سے ضروری نہیں کہ نماز ہی مراد لی جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مجتہد کوئی اور یہاں سے میننگ لے۔ سو اس لیے نماز عید جو ہے نا، یہ واجب قرار دی جائے گی، اس کو ہم فرض نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے ٹیکسچوئل سورس سے ثابت ہے جس میں مور دین ون انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں، جس کی میننگ میں ہم ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کر سکتے ہیں، ایک ہی میننگ یہاں پہ نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جو نماز عید ہے، جو عید کی نماز ہے، یہ کیا ہوتی ہے جی؟ یہ واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ کس بندے پہ واجب ہے؟ اس بندے پہ واجب ہے جس پہ نماز جمعہ واجب ہے، جس پہ نماز جمعہ فرض ہے، جس پہ ضروری ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھ لے، اسی انسان پہ نماز عید واجب ہے۔ اب ہم نے پڑھ لی کہ نماز جمعہ کس پہ فرض ہوتا ہے، وہ ہم نے آخری لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا۔ اب جو لوگ وہاں نہیں آئے تھے وہ پلیز یوٹیوب سے دیکھ لیں لاسٹ لیکچر، وہاں پہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ڈیٹیل میں۔ ابھی یہاں وہ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں پھر سے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا جو کنڈیشنز ہیں جس کسی انسان پہ واجب ہوتا ہے، یعنی کہ وہی چیزیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہے، میل ہونا چاہیے، فیمیلز پہ نماز عید واجب نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور فریڈم ہونی چاہیے اس انسان کو۔ وہی چیزیں جو میں نے جمعہ میں بتائی تھی، اس سے ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں کہ کوئی غلام نہ ہونا چاہیے یا پھر یہ قید میں نہ ہونا چاہیے، تو اس انسان پر نماز عید بھی واجب ہوگی۔ سیم وہی کنڈیشنز جو تفصیل میں نے وہاں بیان کی، جو ڈسکشن میں نے وہاں کیا، سیم وہی چیزیں یہاں بھی ہے، اسی شخص پہ نماز عید بھی واجب ہوگی۔ دوسری بات، یہ شخص شہر کا رہنے والا ہونا چاہیے یا پھر شہر کے کوٹیاڈ کا۔ گاؤں والوں پہ نماز عید یا نماز جمعہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور شہر کی ڈیفینیشن میں نے لاسٹ لیکچر میں بیان کر لی تھی، تب آپ کو سمجھ آ گیا تھا کہ شہر ہم کہیں گے کس کو۔ اٹ از ناٹ اوور میونسپلٹی والا شہر، جو ہم میونسپلٹی کے حساب سے جس کو ہم شہر کہتے ہیں، وہ شہر نہیں ہوتا۔ یہاں ہمارے یہاں ٹاؤن کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی ہم نے ڈیفینیشن لاسٹ لیکچر میں بیان کر لی تھی۔ تو یہ ٹاؤن کا رہنے والا ہونا چاہیے یا پھر اس کے ایڈجسنٹ ایریاز کا۔ اسی کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہیلتھ ہونی چاہیے، یہ بیمار نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ یہ وہاں تک نہ جا سکے، عیدگاہ تک یا مسجد تک نہ جا سکے۔ اس کے بارے میں جو میں نے وہاں ڈسکشن کر لی تھی، سیم ڈسکشن یہاں بھی ویلڈ ہے، وہی چیز یہاں بھی ویلڈ ہے، اس لیے میں وہ چیزیں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا ہوں، سو دیٹ یہاں پہ ٹائم ہمارا اس چیز میں نہ چلا جائے۔ اس کو بھی کسی اوپریسر کا ڈر نہ ہو، کسی کا بادشاہ کا یا کسی ظالم کا کسی کا اس کو خوف نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بلا خوف مسجد تک یا عیدگاہ تک جا سکتا ہو، تو اس انسان پہ نماز عید واجب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان اندھا نہیں ہونا چاہیے یا پھر یہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ چل نہ پائے، یہ پورا اندھا نہ ہونا چاہیے۔ تو وہی چیزیں جو میں نے وہاں بیان کر لی، وہ سیم چیزیں یہاں بھی ہے۔ میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ انسان ایسا اندھا ہوگا کہ وہ پورے بازار گھومتا ہے اکیلا، اس کو پورے بازار کے بارے میں پتہ ہے سب کچھ، وہ گھومتا رہتا ہے، ایسے شخص پہ نماز جمعہ بھی فرض ہوگا، ایسے شخص پہ نماز عید بھی واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کر لی تھی، اس لیے یہاں پہ میں اس سلائڈ کو ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جو ایکسپلینیشن میں نے نماز جمعہ کے بارے میں دی، سیم ایکسپلینیشن یہاں بھی ہے، سیم چیزیں وہی ہیں، اس لیے میں اس کو ریپیٹ
نہیں کر رہا ہوں. تو آپ لوگ پلیز لیکچر کو دیکھیں، نماز جمعہ والے لیکچر کو دیکھیں، لیکچر نمبر 30 کو، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویلیڈیٹ کرتی ہیں عید پریئرس کو، کہ عید کی نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز ہم کب پڑھ سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز گاؤں میں نہیں ہوگی، دیہات میں نہیں ہوگی، یہ ایک شہر میں ہی ہوتی ہے، ایک ٹاؤن میں ہی ہوتی ہے. اور ٹاؤن یعنی ٹاؤن یا شہر کی ڈیفینیشن اگین وہی چیز ہے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بیان کر لی تھی. اس میں بازار ہونا چاہیے، اتنے سارے کوچے ہونے چاہیے، وہاں انصاف کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے، پنچایت ٹائپ یا پھر ایسے تحصیلدار یا وہاں پہ کورٹ یا پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے. اس طرح کی کوئی چیزیں ہونی چاہیے، یا پھر وہاں کوئی ایسا ایک بادشاہ ہونا چاہیے، وہاں کا کوئی ایک ایسا کوئی بڑا ہونا چاہیے جو انصاف کر سکتا ہو وہاں، اور جس کی بات لوگ مانتے ہو، جس کا وہاں دبدبہ ہو. تو ایسے علاقے کو ہم شہر کہیں گے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ہم کس بات پہ فتویٰ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب گاؤں میں جب نماز جمعہ عام ہو گئی یا نماز عید عام ہو گئی، جب گاؤں والے بھی پڑھنے لگ گئے، اب ہم نے ایک نادر قول پہ فتویٰ دے دیا. وہ نادر قول میں نے بیان کیا تھا نماز جمعہ کے لیکچر میں. ہم نے کہا تھا کہ اگر گاؤں والے، اگر دیہات والے، اگر ولیجرز ایک اپنی ولیج کی ایک ایسی مسجد میں جمع ہو جائے جو سب سے بڑی مسجد ہے اس علاقے کی، اگر اس مسجد میں یہ سارے گاؤں والے ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان گاؤں والوں کے لیے اس مسجد میں جگہ کم پڑ جائے، یعنی یہ لوگ وہاں نہ آ پائے اس پوری مسجد میں، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اس مسجد میں نماز جمعہ اور نماز عید ادا کر سکتے ہیں. پھر اس ولیج کو ہم، اس گاؤں کو ہم شہر کہتے ہیں آج کل کے فتوے کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہم نے بہرحال وہاں ڈسکس کر لی، اس لیے میں اس کو یہاں پہ اگین اس ڈیٹیل ڈسکشن کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب ریپیٹ ہو جائے گا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پریئر کون کر سکتا ہے کنڈکٹ، یہ تو امام سلطان کر سکتا ہے، جو خلیفہ ہوگا وہ کر سکتا ہے، وہ امام ہو سکتا ہے، یا پھر اس کا کوئی ڈیپوٹی، کوئی اس کا نائب، کوئی اس کا خلیفہ امام ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا کوئی کیس نہیں ہے، اگر کوئی ایسی صورت نہیں جیسے ہمارے یہاں کوئی سلطان نہیں، کوئی خلیفہ نہیں ہے، تو یہاں مسلمان جو بھی ہے اس ایریا میں اگر کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب کو بلا لے، وہ نماز جمعہ کنڈکٹ کرے، یا خود یا پھر اپنے کسی ڈیپوٹی کو رکھ لیں. اگر وہ بھی نہیں پاسبل تو جو مسلمان لوگ ہوں گے اس علاقے کے، وہ لوگ خود کسی امام کو چن لے، جیسا کہ اکثر جگہوں پہ یہاں ہوتا ہے، وہ خود کسی خطیب کو چن لے، کسی امام کو چن لے، اور وہ وہاں پہ نماز جمعہ کنڈکٹ کر سکتا ہے. یہ باتیں ہم نے کر لی تھی. سیم جو چیزیں وہاں نماز جمعہ میں ہم نے کی، سیم باتیں یہاں پہ نماز عید کے بارے میں بھی ہے. لیکن یہاں ٹائمنگ کی ڈفرنس ہے. وہاں ہم نے کہا تھا ظہر کی ٹائمنگ جو وہاں ہوتی تھی، ہم نے نماز جمعہ کے لیے وہی ٹائمنگ بتائی تھی. لیکن یہاں ٹائمنگ کیا ہے؟ یہاں ٹائمنگ یہ ہے کہ جب صبح سن رائز ہو جائے، جب صبح آفتاب طلوع ہو جائے، اور کتنا طلوع ہو جائے، مان لیجئے یہ آفتاب کا ہاریزن ہے. ہاریزن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاریزن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ایک اوپن گراؤنڈ میں دیکھیں گے نا، آپ بالکل دور سے دیکھیں ایک اوپن گراؤنڈ میں، آپ کو ایک جگہ دکھے گا، زمین اور آسمان آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا، بالکل دور، ایک دم دور سے زمین اور آسمان دور سے ملتا ہوا نظر آپ کو آئے گا. اس کو ہم ہاریزن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ ہاریزن سے کیا مراد؟ کہ جب آفتاب پھر یہاں جہاں سے آفتاب آپ کو چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے آپ کو سن رائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم ہاریزن کہیں گے. سن رائزنگ کے لیے ہاریزن کو کہیں گے. سپوز یہاں پہ سن رائز ہونا شروع ہو گیا، آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ سن رائز ہوتا ہوا شروع ہو رہا ہے، اور یہ رائز ہوتا گیا، رائز ہوتا گیا، اوپر چڑھا، اوپر چڑھا، اور کتنا اوپر چڑھا، ایک ایرو جو ہوتا ہے نا، ایک تیر جو ہوتا ہے، تیر جو پرانے زمانے میں جنگوں میں یوز ہوتا تھا، یہ آلموسٹ ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایک آم کے برابر آلموسٹ ہوتا ہے، ایک فٹ یا 1.5 فٹ کے 1.5 فٹ تقریباً ہوتا ہے، 1.5 فٹ یا پھر کبھی کبھار 2 فٹ بھی ہوتا ہے. اتنا سمجھ لیجئے ایک ایرو کے برابر، یا پھر 2 ایروز کے برابر، کسی قول کے مطابق 2 ایروز کے برابر جب اوپر چڑھ جائے، یعنی اگر ایک ایرو ہے اتنا اونچا چڑھ گیا یہ اپنے ہاریزن سے، اتنا اونچا جب سن چڑھ گیا، تو یہاں سے ہم نماز عید پڑھ سکتے ہیں. اس ٹائم سے ہم نماز عید پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جب زوال ختم ہو جائے گا، نماز عید کا وقت شروع ہوگا، کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ برابر ہم یہ نون تک پڑھ سکتے ہیں، مڈ ڈے تک پڑھ سکتے ہیں. مڈ ڈے تک ہم پڑھ سکتے ہیں. مڈ ڈے کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ مڈ ڈے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سن بالکل آپ کے اوپر ہو، بالکل سن آپ کے سر کے اوپر ہو، دن کے بیچ میں. پہلے سن ایسٹ میں رائز ہوا کرتا ہے، رائز جب ہوتا ہے تو پھر سن یوں اس طرف چلا جاتا ہے. جب مڈ ڈے میں سن بالکل ایک دم سے اونچا اوپر ہوتا ہے، تو اس کو ہم مڈ ڈے کہیں گے، یا نون ہم اس کو کہیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر سن ادھر کی طرف، ویسٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور سن یہاں پہ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ اس ٹائم تک صبح
جب یہ ایک ہاتھ، جب یہ ایک ایرو کے برابر، ایک تیر کے برابر جب اونچا چڑھا، وہاں سے نماز عید کا وقت شروع ہو گیا، کہاں تک؟ نون تک، جسٹ بفور نون، کیونکہ نون پہ زوال ہوتا ہے، جسٹ بفور نون تک، جسٹ پرائر ٹو نون تک، یعنی زوال سے پہلے پہلے تک ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم نے کہا کہ نون سے پہلے پہلے تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیا، مان لیجیے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب ہم نے سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا نون آ چکا ہے، زوال آ چکا ہے، تو اس کیس میں نماز عید ہوئی ہی نہیں، اس کیس میں نماز عید ہوئی ہی نہیں۔ کیا کہا میں نے کہا اگر کسی ریزن سے نماز عید لیٹ کر دی، بہتر ہے کہ پہلے پڑھی جائے، اگر نماز عید آپ نے لیٹ کر دی، اتنی لیٹ کی کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دیکھا زوال کا ٹائم آ چکا ہے نا، یعنی مڈ ڈے آ چکا ہے، تو اس کیس میں آپ کی نماز عید ہوئی ہی نہیں۔ جی اب کیا ہو جائے گا؟ اب کیا کریں گے؟ کیا اب نماز عید پھر سے پڑھی جائے گی اسی وقت؟ نہیں، اب اسی وقت نہیں پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ اگلے دن نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ یعنی کہ اگر کوئی لیگل ریزن ہے، کوئی شرعی عذر ہے، جیسے بہت زیادہ بارش ہے کہ انسان نہیں جا پائے گا نماز عید پڑھنے کے لیے، یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی پہلی عید پہ، کوئی اس طرح کا کوئی کیس تھا، کوئی کریک ڈاؤن تھا، وٹ ایور، کہ آپ لوگ نہیں جا پائے نماز عید ادا کرنے کے لیے، یا پھر ایسا بھی ہوا کہ چاند دکھا ہی نہیں تھا، پہلے پہلے دن چاند دکھا ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا عید کے دن کا، پھر اگلے دن پتہ چلا کہ نہیں بھئی عید تو کل تھی، آج عید نہیں ہے، عید کل تھی، تو ایسے صورت میں یہ لیگل ایکسکیوزز ہیں۔ اب ایسے صورتوں میں، یا پھر یہی کیس ابھی جو میں نے اوپر بیان کیا کہ جب اپنی نماز ختم کی تو وہ زوال کا وقت آ چکا تھا، تو ایسی صورت میں آپ اگلے دن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلے دن مطلب یعنی کہ عید الفطر کے کیس میں آپ سیکنڈ شوال کو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ میں نے کہا اس کیس میں اگر نماز مس ہو گئی، اگر نماز کسی شرعی عذر کی وجہ سے مس ہوئی، تو پھر کیا کریں گے؟ اب عید الفطر اگر یہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس عید الفطر کو آپ 2 شوال کو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 شوال مطلب جو سیکنڈ عید ہوتی ہے اس دن آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹائمنگ تو یہی رہے گی۔ اور اگر یہ عید الاضحیٰ ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ سیکنڈ عید یعنی کہ 11 ذی الحجہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس دن بھی کوئی لیگل ایکسکیوز رہا، اگر اس دن بھی کوئی لیگل ایکسکیوز رہا، تو آپ 12 ذی الحجہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی تیسری عید کو پڑھ سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے نا، 1 شوال کو عید الفطر ہوتی ہے، تو عید الفطر اگر اس کی نماز آپ 1 شوال کو کسی لیگل ایکسکیوز کی وجہ سے نہ پڑھ پائے، کوئی شرعی عذر ہوا تو نہ پڑھ پائے، آپ پھر دوسرے شوال کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر پھر آپ دوسرے شوال کو بھی نہ پڑھ پائے، پھر تیسرے شوال کو نہیں پڑھ سکتے، یہ ہم تیسرے شوال کو نہیں پڑھ سکتے، تیسرے شوال کو ہم عید الفطر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ ہم 10 ذی الحجہ کو ہی پڑھ لیں گے، کسی وجہ سے اگر کوئی شرعی عذر رہا نہیں پڑھ پائے، 11ویں ذی الحجہ کو پڑھ سکتے ہیں، اس دن بھی کوئی شرعی عذر رہا اس دن بھی نہ پڑھ پائے، 12ویں ذی الحجہ کو پڑھ سکتے ہیں، پھر اگر اس دن بھی کوئی شرعی عذر رہا اور نہ پڑھ پائے تو 13ویں ذی الحجہ کو نہیں پڑھ سکتے، 13ویں ذی الحجہ کو نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن بلا عذر دونوں عیدوں میں سے کوئی بھی عید کی نماز پہلی عید کو نہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، پھر بالکل غلط ہے، بہت غلط ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر مکروہ تحریمی والا کام کیا اگر پہلی ہی دن ہم نے خود ہی چھوڑ دی اس نماز کو، خود ہی ہم نے ترک کیا، ساری بستی والے، پھر پورے بستی والے گناہ گار ہو جائے گی اگر پہلے ہی عید کو نماز نہ پڑھی۔ بٹ اگر کوئی لیگل ایکسکیوز رہا تو آپ سیکنڈ عید کو پڑھ سکتے ہیں، ان کیس آف عید الفطر، اینڈ اف اٹ از عید الاضحیٰ، اور لیگل ایکسکیوز کے کیس میں یو کین آفر اٹ آن سیکنڈ اور تھرڈ عید ایز ویل، آپ اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا بات کلیئر ہوئی؟ ہاں نا، تو بولے چلیے جی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سرمن کی طرف۔ ہم نے کیا کہا تھا؟ جمعہ کا جو سرمن ہوتا تھا، جو جمعہ کا جو خطبہ ہوتا تھا بھائی، وہ کب ہوتا تھا؟ وہ نماز سے پہلے ہوا کرتا تھا، ہے نا، وہ نماز سے پہلے ہوا کرتا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا نماز جمعہ کے کیس میں یہ، ہم پہلے خطبہ ہی دیں گے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد بھائی ہم نماز جمعہ پڑھ لیں گے، لیکن یہاں الٹا ہے، نماز عید کے کیس میں الٹا ہے، یہاں ہم پہلے نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد خطبہ دیں گے، ہم پہلے نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد یہاں خطبہ ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگر ہم نے اب یہاں پہ خطبہ پہلے ہی پڑھ لیا، نماز سے پہلے ہی پڑھ لیا، تو کیا ہوگا؟ پھر نماز ہو جائے گی لیکن یہ عمل برا ہوا، یہ سنت کے خلاف عمل ہوا اگر ہم نے خطبہ پہلے ہی پڑھ لیا، بٹ نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ عمل برا ہے اور سنت کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سملرلی اگر ہم خطبہ ترک ہی کر لیں گے، اگر ہم عید کی نماز بنا خطبے کے بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ ہے، یہ بہت گناہ ہے، اس کو
اس کا ترک کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، خطبے کا ترک کرنا گناہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی بہرحال، ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہے؟ چلے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا ایک جنرل کنسنٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اذن عام ہونا چاہیے، سب لوگ آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے، کوئی فرق نہ ہو کہ بس یہی لوگ آ سکتے ہیں وہ لوگ نہیں آ سکتے، نہیں، یہاں کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، اذن عام ہو تو نماز عید ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن فیمیلز کے لیے نہیں ہے، فیمیلز کے لیے نماز عید نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جنرل کنسنٹ کی جب بات کر لی آپ نے، اذن عام کی بات کر لی، پھر فیمیلز کو کیوں ہم نے ایکسکلوڈ کر لیا؟ بھائی میلز کی بات ہو رہی، میلز میں جنرل کنسنٹ ہونا چاہیے، جو کہ وہی چیز جو ہم نے فرائیڈے کے لیکچر میں بیان کر لی، وہی بات یہاں بھی ہے، یہاں بھی میلز کے جنرل کنسنٹ ہونا چاہیے، فیمیلز پہ نماز عید واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب لیکن ہاں اگر وہ ادا کر لیں تو ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ ادا نہیں ہو جائے گی، وہ ادا اگر کر لیں تو وہ ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نماز عید بہتر ہے کہ یہ عیدگاہ میں کسی گراؤنڈ میں پڑھی جائے، اوپن گراؤنڈ میں پڑھی جائے تو بہتر ہے، اگر گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، فرائیڈے میں ہم نے کہا تھا کہ امام کے سوا ایٹ لیسٹ 3 میلز ہوں، جو فرائیڈے کی نماز ہم نے بات کر لی تھی، ہم نے کہا تھا کہ امام پلس ایٹ لیسٹ 3 مین، ہم نے کہا تھا نا ایٹ لیسٹ 3 لوگ ہونے چاہیے، لیکن عید کے کیس میں ہم کیا کہیں گے؟ عید کے کیس میں اگر امام کے ساتھ جس ایک انسان بھی ہونا، ایک ہی انسان بھی اگر ہو، ایک ہی مین اگر ہو تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، تو بھی نماز عید کی نماز ہو جائے گی، اور بلا عذر عید کی نماز چھوڑنا گمراہی ہے، بدعت ہے، بہت گناہ ہے، اس لیے عید کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہاں پہ کوشچن آیا ہے اگر بلا عذر پہلی عید کو نماز نہ پڑھی تو کیا دوسرے دن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں جی، یہ مکروہ ہوگا، نہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کر سکتے، بات کلیئر ہوئی؟ اور اگر پڑھ بھی لیں گے نا، نماز ہو جائے گی لیکن وہ کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اگر دوسرے دن کو پڑھ بھی لیں گے تو وہ کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے کیس میں ہم نے کہا تھا اذان ہوتی ہے، انفیکٹ ہم نے کہا تھا 2 اذانیں ہوتی ہیں نماز جمعہ کے کیس میں، ہے نا، 2 اذانیں ہوتی ہیں، یہاں عید کے کیس میں کوئی اذان نہیں ہوتی، نماز جمعہ میں اقامت بھی ہوتی ہے، اور نماز عید کے کیس میں اقامت بھی نہیں ہوتی، نماز عید کے کیس میں اقامت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن 2 بار الصلاۃ جامعہ کہنے کی اجازت ہے، کیا؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کہنے کی اجازت ہے 2 بار، نماز عید شروع کرنے سے پہلے ہم یہ 2 بار کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ نماز جو ہے وہ جامعہ، یعنی نماز ہو گئی جمع، نماز کھڑی ہو گئی، نماز ریڈی ہے، کانگریگیشن پریئر ریڈی ہے، تو اس لیے ہم یہ 2 بار کہہ سکتے ہیں، یہ فقہ کی کتاب میں آئی ہے یہ ٹرم، لیکن ہم اذان نہیں دے سکتے نماز عید کے لیے، اور نہیں اقامت کہہ سکتے ہیں نماز عید کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ خطبے کے کیس میں نا ایک دو باتیں میں اور بھی کہہ دوں، جو خطبہ والا کیس ہے، خطبہ جو عید الفطر کا جو خطبہ ہوگا نا، ہمیں عید الفطر کے خطبے میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، عید الفطر کا جو خطبہ ہوگا اس میں جو خطیب ہوگا، امام جو ہوں گے، وہ ضرور اس میں بیان کر لے کہ جو صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے نا، 5 باتیں وہ بیان کر لے صدقہ فطر کے بارے میں، اس خطبہ فطر میں، خطبہ عید میں کیا کہے؟ سب سے پہلی بات یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے یہ بیان کر لے وہ، اور کس کے لیے ہے یہ بھی بیان کر لے وہ، اور کب دینا ہے یہ بھی بیان کر لے وہ، کتنا دینا ہے یہ بھی بیان کر لے، اور کس چیز سے دینا ہے تو یہ بھی بیان کر لے وہ۔ ہم صدقہ فطر والا کیس انشاءاللہ تعالی الگ سے بیان کرنے والے ہیں، ہم الگ سے چیپٹر اس پہ قائم کرنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہم جب روزے پڑھیں گے نا تو روزوں کا جو لاسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم صدقہ فطر کے بارے میں بھی کہیں گے، سو دیٹ آپ جب عید پھر قریب ہوگی تو آپ کو پھر یاد بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی، تو میں نے سوچ لیا ہے جان بوجھ کے میں اس کو وہی پڑھاؤں گا صدقہ فطر کو الگ سے، ٹھیک۔ تو خطبہ فطر میں، خطبہ عید الفطر میں یہ چیز بیان کر لی جائے، جو امام ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ بتا دیں، بلکہ مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو آخری جمعہ ہوگا، جو رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوگا، اسی جمعہ کے بیان میں بھی یہ چیزیں بیان کر دی جائے، سو دیٹ جو لوگ ہیں وہ پہلے خود صدقہ فطر ادا کر لیں، کیونکہ صدقہ فطر نا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے، تو ان کو چاہیے امام صاحب کو کہ وہ جمعہ کی نماز پہ ہی بیان کر لے، جو آخری جمعہ ہوگا رمضان المبارک کا، اسی پہ صدقہ فطر کی مسائل بیان کر لے، اسی پہ اس کے بارے میں 5 احکام بیان کر لے، سو دیٹ لوگ اپنے ٹائم پہ اس کو ادا کر سکے، اور جو اس کے حقدار لوگ ہیں وہ ان تک ہی پہنچ جائے، اور وہ پھر اس کا ایک اچھا یوز کر پائے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کپڑے خرید پائے، وہ اپنے گھر کے لیے جو عید کے لیے اچھے کچھ کھانے لائے، جو بھی چیزیں وہاں ان کو ان کی نیڈ جو بھی ہوگی وہ نیڈس فلفل کر پائے۔ اور یہاں پہ نا خطبے میں اور ایک فرق یہ ہے کہ 2 خطبے جو نماز جمعہ میں جو بھی ہوتے ہیں، جو
جو اس میں جو سنت ہے سیم چیزیں وہی نماز عید کے خطبے میں بھی سنت ہے، جو چیزیں وہاں مکروہ ہیں سیم چیزیں وہاں یہاں بھی مکروہ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے کے لیے اس سے پہلے بیٹھنا سنت ہے، جبکہ یہاں وہ بیٹھنا سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز عید کے خطبے سے پہلے 9 بار ہم اللہ اکبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو پہلا خطبہ پہلے خطبے سے پہلے ہم 9 بار اللہ اکبر کہیں گے، دوسرے خطبے سے پہلے 7 بار اللہ اکبر کہیں گے، اور ممبر سے واپس اترنے سے پہلے ہم 14 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ سب سنت ہے، یہ جمعہ میں سنت نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا، جو پہلا خطبہ ہوگا نماز عید کا اس سے پہلے ہم 9 بار اللہ اکبر کہیں گے، یہ سنت ہے۔ دوسرے خطبے سے پہلے 7 بار کہنا سنت ہے، اور ممبر سے اترنے سے پہلے پہلے 14 بار کہنا سنت ہے نماز عید کے خطبے میں۔ یہ چیز نماز جمعہ کے خطبے میں سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے جی، اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ یہ تھی ڈفرینس تھوڑی سی نماز عید اور نماز جمعہ کے کیس میں۔ اب دیکھیں گے ہم، جو عید کا دن ہوگا، عید کے دن ہمیں کون کون سی چیزیں ہے ایسے جو مستحب ہے کرنی، ہمیں کون کون سی چیزیں کر لینی چاہیے۔ ہمیں صبح سویرے ہی نماز عید سے جانے سے پہلے پہلے اور نمبر آف کھجور کھانی چاہیے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے اگر کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر کھجور نہ ہو اویلیبل، کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جائے تو بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور نمبر یعنی طاق نمبر 1 3 5 7 اس طرح سے کچھ کھجوریں کھا لیں۔ لیکن اگر یہ عید الاضحیٰ ہے تو پھر کچھ نہ کھایا جائے، بہتر ہے نہ کھایا جائے، بلکہ جب قربانی کی جائے، قربانی کرنے کے بعد اس اپنے جانور کے گوشت سے ہی افطاری کی جائے، انہیں پہلے کھایا جائے۔ بریک فاسٹ اپنا جو جانور ہوگا جس کا اپنی قربانی کی ہوگی اس کے گوشت سے کیا جائے، اور اس سے پہلے پہلے نہ کھایا جائے۔ بٹ اگر آپ کھا بھی لیتے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ سملرلی غسل کرنا، مسواک کرنا، اور جو اچھے کپڑے آپ کے پاس ہوں گے، جو بیسٹ کپڑے آپ کے پاس ہوں گے، نئے ہو یا صاف ہو ایسے، تو وہ پہن لیں آپ، بیسٹ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ عید الفطر ہے تو عید الفطر سے پہلے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، صدقہ فطر ہم ادا کر لیں گے۔ اور عید کے دن ہم خوشی، بالکل خوشی ظاہر کر لیں گے، جتنا ہم خوش ہو سکتے اتنا ہم خوشی دکھائیں گے، خوشی ظاہر کریں، خوشی منائیں گے، کیونکہ یہ خوشی والا دن ہے۔ اور سملرلی اگر یہ عید کا دن ہے تو ہم کوئی ایکسٹرا صدقہ بھی دیں گے، ڈپینڈ کس بات پہ کرے گا کہ آپ کی آ، استطاعت کتنی ہے، آپ کتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جنہیں صدقہ نافلہ بھی ہم کر لیں گے تو یہ بھی مستحب ہے اس دن۔ اور اس دن باقی دنوں سے پہلے ہی اٹھنا، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی عیدگاہ پہنچ جانا، یعنی جہاں پہ نماز عید ادا ہو رہی ہو، چاہے وہ مسجد ہو یا عیدگاہ ہو، وہاں پہ جلدی جلدی پہنچ جانا یہ بہتر ہے۔ اور نماز فجر ہم اپنی مسجد میں پڑھیں گے، جو محلے کی مسجد ہوگی اسی میں ہم لوکل مسجد میں ہی اپنی نماز فجر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم تکبیر پڑھتے پڑھتے چلیں گے کہاں کی طرف، عیدگاہ کی طرف۔ لیکن اگر عید الفطر ہے تو تکبیر سائلنٹلی کہا جائے گا، اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو تکبیر لاؤڈلی کہا جائے گا رستے میں، یہاں پہ سائلنٹلی ان کیس آف عید الفطر اینڈ لاؤڈلی ان کیس آف عید الاضحیٰ، ٹھیک۔ اچھا، جو میں نے یہاں پہ کہا نا کہ ہم عید الاضحیٰ کے دن ہم کچھ نہیں کھائیں گے، عید الاضحیٰ کے دن ہم کچھ نہیں کھائیں گے، کب تک؟ جب تک کہ یہ قربانی نہ کریں گے، ہم قربانی کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں گے ہم بالکل بھوکے نہیں رہیں گے۔ اگر عشاء تک آپ بھوکے رہے تو عشاء تک بھوکا رہنے والے کو ڈانٹا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ فقہ فرماتے ہیں عید کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، بلکہ کچھ نے تو حرام بھی لکھا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ روزہ داروں کو مشابہ نہ کریں، روزہ داروں کو امیٹیٹ نہ کریں عید کے دن، کیونکہ عید کے دن اللہ کی عام دعوت ہوتی ہے، اللہ کھلاتا ہے، اس دن تو اس دن کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، وہاں سے جب واپس آئیں گے تو دوسرے راستے سے واپس آئیں گے، دوسرے راستے سے، جس راستے سے آپ عیدگاہ گئے تھے نا یا مسجد گئے تھے اس راستے سے نہ آ جائے، واپس کسی دوسرے راستے سے آ جائے، تاکہ یہ دونوں راستے گواہ رہے کل قیامت کے دن، یہ دونوں راستے گواہی دے کہ ہاں اس شخص نے عید کی نماز پڑھ لی تھی۔ اور عید کے دن اور ایک مستحب کام کیا ہے، جو انواٹڈ ہیئر ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹرم کرنا، جو نیلز ہیں نیلز ٹرم کرنا، وہ پلگ کرنا، یہ اس طرح سے عطر لگانا، اور اس طرح سے رنگ بھی پہننا، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ رنگ پہننے کے کیس میں یاد رکھ لیجئے، رنگ جو ہے وہ چاندی کی ہونی چاہیے، اس میں ایک نگینہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ایک نگینہ ہونا چاہیے، ایک پتھر کا، دو نگینے نہ ہو، دو پتھر کے، وہ دو پتھر نہ لگے کسی رنگ میں، مرد کے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ اور چاندی کے سوا مرد کے لیے کسی بھی میٹل کی رنگ پہننا جائز نہیں ہے، فیمیل کیسی بھی رنگ پہن سکتی ہے، فیمیلز کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میل صرف ایک ہی رنگ پہنے، ایک ہی رنگ میل پہن لے، بس یہی اس کے لیے جائز ہے۔
ٹھیک، یہ مستحب ہے، اگر یہ چیزیں آپ نہ بھی کر لیں تو بھی چلے گا. یہ مستحب ہے، سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، لیکن کر لینا چاہیے بہرحال. لیکن جو یہاں یہ والا کیس ہے نا، جو انوانٹڈ ہیئر ٹرم کرنا، جو نیلز ٹرم کرنا، اگر یہ عید الاضحیٰ ہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نہیں کریں گے ایسا. نہیں نیلز کاٹیں گے، نہیں انوانٹڈ ہیئر ٹرم کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. اچھا، ہم ایسا کیوں کر لیں گے عید الاضحیٰ کے کیس میں 10 دن کیوں نہیں کاٹیں گے ایسا؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں نا حاجیوں کو اس چیز کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. حاجی لوگ ان 10 دنوں کوئی بال نہیں کاٹتے، کوئی ناخن نہیں کاٹتے. تو ہم اپنے گھر میں بیٹھتے بیٹھتے ان کو امیٹیٹ کریں گے، سو دیٹ ہمیں بھی ثواب ملے گا. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہمیں قربانی کرنی ہے، اور قربانی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو ہمارے یہ باڈی پارٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناخن کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے، ہمارے بالوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے. لیکن اگر 40 days والا ٹائم پیریڈ کراس ہو چکا ہے، ایک میل یا فیمیل 40 days سے زیادہ انوانٹڈ ہیئر نہیں رکھ سکتا، نیلز نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے نا، 40 days سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. 40 days از دا میکسیمم لمٹ. اگر 40 days ہو چکے ہیں، یا 40 days ہو جائیں گے، اگر پہلے ذی الحجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے سے کاٹنا 10 ذی الحجہ تک، اگر 40 days ہو جائیں گے تب تک اس سے پہلے، یعنی 5 ذی الحجہ کو 40 days ہو گئے، یا 8 ذی الحجہ کو 48 days ہو جائے، 40 days ہو جائیں گے، تو بیٹر ہے کہ پھر کاٹے جائے. پھر یہ مستحب چیز، اس کو زیادہ فوکس نہ کیا جائے اس چیز پہ. اور جبکہ وہ چیز واجب ہے 40 days کے اندر اندر یہ سب کرنا، ناخن کاٹنا، انوانٹڈ ہیئر کاٹنا، یہ سب واجب ہے. تو ہم مستحب چیز کو واجب پہ فوقیت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح سے عید کے دن جو نفل نماز ہے، عید کے دن نفل یعنی نماز عید سے پہلے نفل کی نماز پڑھنا کیٹیگوریکلی مکروہ ہے. نماز عید سے پہلے نفل کی نماز پڑھنا کیٹیگوریکلی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے. ٹھیک، چاہے انسان گھر کے اندر پڑھے، یا عیدگاہ میں پڑھے، یا مسجد میں پڑھے، کیٹیگوریکلی کیا ہے جی؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ اگر ایک فیمیل نماز اشراق پڑھنا چاہے، نماز چاش پڑھنا چاہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ نماز عید کے بعد ہی پڑھ لے، نماز عید سے پہلے پہلے نہ پڑھ لے. اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. نماز عید کے بعد بھی عیدگاہ کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب گھر میں پہنچ جائے انسان تو پڑھ سکتا ہے، بلکہ گھر میں مستحب ہے. پھر گھر پہنچ کر نماز عید کے بعد جب گھر پہنچ جائے انسان تو 4 رکعت نماز پڑھ لے، مستحب ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے پڑھ لے. ٹھیک. اچھا، یہ احکام جو میں نے بولے، یہ جو نفل نماز کی، یہ خاص لوگوں کے لیے، جو علماء ہیں، جو جانتے ہیں مسائل، ان کے لیے ہے. جو عام لوگ ہیں، جن کو نہیں پتہ ہوتی ہیں چیزیں، اگر وہ نفل کی نماز پڑھ لیں ان کو منع نہیں کیا جائے گا. ان کو بیچ بازار میں ٹوکا نہیں جائے گا، ان کو بیچ وہاں عیدگاہ میں ٹوکا نہیں جائے گا، روکا نہیں جائے گا، مسجد میں روکا نہیں جائے گا. وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ان کو منع نہیں کریں گے. یہ دوری مختار میں مسئلہ لکھا ہے. لیکن اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا. اب آپ لوگ نہیں پڑھیں گے. یہ بات کلیئر ہوئی مدینہ؟ بات کلیئر ہوئی؟ چلے جی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں عید کی نماز پڑھیں گے کیسے. عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. یہ ڈفرینٹ ہے باقی نمازوں سے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں گے، سیکھیں گے. پہلی رکعت جو ہوگی، سب سے پہلے ہم نیت کر لیں گے. ہم پہلے نیت کر لیں گے کہ میں اس امام صاحب کے پیچھے نماز عید واجب 2 رکعتیں پڑھ لوں گا، اور امام جو ہے وہ باقی مقتدیوں کی بھی نیت کر لے کہ مقتدی میری پیچھے نماز پڑھیں گے، میں ان کی امامت کی بھی نیت کرتا ہوں تاکہ اس کو امامت کا بھی ثواب ملے. ٹھیک ہے نا. نیت کرنے کے بعد امام صاحب کو فالو کریں گے ہم. یہاں کوئی تکبیر نہیں ہوگا، کوئی اقامت نہیں ہوگی. امام صاحب کو فالو کریں گے. امام صاحب سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے پڑھیں گے اللہ اکبر، تو ہم بھی کہیں گے، ہم بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہاتھ باندھ لیں گے. ہاتھ جب باندھ لیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم ثنا پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اتنا ہم پڑھ لیں گے. اب امام صاحب تعاوذ پڑھ لیں گے اور تسمیہ پڑھ لیں گے. امام صاحب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں گے. اور ہم نہیں پڑھیں گے اتنا. ٹھیک ہے نا. ہم صرف ثنا پڑھ لیں گے بس. ہم صرف ثنا پڑھ لیں گے. اب امام صاحب 3 ایکسٹرا تکبیر کہیں گے، ہم بھی کہیں گے سیم وہی چیز. کیا؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑیں گے. پھر سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ چھوڑیں گے. 2 تکبیر ہو گئے ایکسٹرا. پھر تیسری تکبیر ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھیں گے. امام صاحب یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور کچھ ورسز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ امام صاحب سورۃ الجمعہ پڑھ لے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون پڑھ لے، یا پھر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھ لے. یہ مستحب ہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پڑھ لیا، تلاوت کر لی، قرات کر لی. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لیں گے. رکوع سے اٹھیں گے، پھر قومہ کر لیں گے، پھر سجدہ کر لیں گے. 1 رکعت ہو گئی مکمل. ٹھیک ہے نا. 1 رکعت مکمل
ہو گئی. اب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. سجدے سے اللہ اکبر کہہ دیا اور کھڑے ہو گئے. کھڑے ہوتے ہی امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے اور کچھ ورسز پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یا تو سورۃ المنافقون پڑھ لیں گے سیکنڈ رکعت میں, یا پھر سورۃ الغاشیہ پڑھ لیں گے, مستحب ہے, اور اگر کچھ اور بھی پڑھ لیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہو گئی قرات یہاں پہ. اب وہ ایکسٹرا 3 تکبیر پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر, ہاتھ چھوڑیں گے, پھر سے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑیں گے, پھر سے اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑیں گے, پھر اللہ اکبر, پھر رکوع کریں گے, پھر قومہ کریں گے, پھر سجدہ کر لیں گے, تشہد کر لیں گے, اور پھر سلام پھیریں گے, نماز ہو جائے گی. کہ بات کلیئر ہوئی؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ چلے جی. اچھا یاد رکھیں یہ یہاں پر کہ جو 2 تکبیر کے بیچ میں ہم کتنا ویٹ کریں گے. ہم 3 سبحان اللہ کے برابر سکتہ کر سکتے ہیں, ویٹ کر سکتے ہیں 3 سبحان اللہ کے برابر. ٹھیک ہے نا. 2 تکبیر کے بیچ میں, 2 اللہ اکبر کے بیچ میں, یہاں جو ہم زائد تکبیریں کہیں گے یہاں عید کی نماز میں, ہم ان کے بیچ میں کتنی گیپ لے سکتے ہیں؟ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ہم گیپ لے سکتے ہیں. اچھا کتنی ہم ایکسٹرا تکبیریں کتنی کہیں گے؟ 6 تکبیریں. پہلی رکعت میں 3, دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ایکسٹرا کہیں گے. بٹ فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں یہ قرات سے پہلے ہے تینوں تکبیر جو ایکسٹرا تکبیریں ہیں, دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ اگر امام نے 6 سے زیادہ تکبیریں پڑھ لی, اگر امام نے 7 8 9 10 6 سے زیادہ اگر تکبیریں پڑھ لی امام صاحب نے, ہم بھی پڑھیں گے. ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ایسی جو وہ کریں گے, ہم بھی سیم ایسا ہی کریں گے. لیکن 13 سے زیادہ تکبیر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. 13 پلس تکبیر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 13 تک ہم پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے, 13 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. بات کلیئر ہوئی؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن, کوئی کوشچن؟ ہاں اس میں تکبیر واجب ہے. ٹھیک ہے نا. چلے جی بڑھتے ہیں آگے. اب اگر یہاں ہوا, یہاں ایسا کیس ہو کہ یہاں ہم لیٹ آئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز شروع ہو چکی تھی, چونکہ یہاں تکبیر ایکسٹرا ہے تو یہاں پہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. اب یہاں ہم اپنی نماز کو کیسے مکمل کر لیں گے وہ ہم دیکھ لیں گے. یہاں جب ہم آ گئے, مان لیجیے ہم کب آئیں گے کہ امام صاحب نے جو ایکسٹرا تکبیر تھے وہ پڑھ لیے ہیں, یا پھر وہ رکوع میں چلے بھی گئے ہیں. امام صاحب نے پہلی رکعت, یہ فرسٹ رکعت ہے, یہ پہلی رکعت ہے. ٹھیک ہے نا. امام صاحب پہلی رکعت میں ہے کہ انہوں نے جو ایکسٹرا تکبیر ہیں وہ پڑھ لی ہیں, یا پھر انہوں نے پھر قرات بھی ختم کر لی اور رکوع میں بھی چلے گئے ہیں. دونوں کیسز میں سیم ہم اسی میتھڈ کو فالو کر لیں گے. کیا اب ہم آ گئے, ہم نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریم پہلے پڑھ لیا, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھا لیے. اب یہاں پہ کیسز ہیں. یہاں پہ پہلا کیس یہ ہے کہ اگر مجھے لگا کہ اگر میں کھڑے کھڑے تکبیر جو ایکسٹرا تکبیریں ہیں 3 تکبیریں وہ میں کھڑے کھڑے پڑھ لوں اور پھر میں رکوع کو بھی پا سکتا ہوں, تو پھر مجھے کھڑے کھڑے ہی پڑھنے ہیں, اس کے بعد میں رکوع میں چلا جاؤں گا. ٹھیک. بٹ اگر مجھے ایسا لگا کہ نہیں, اگر میں نے کھڑے کھڑے 3 بار اللہ اکبر کہہ دیا ہے نا, 3 بار جو ایکسٹرا تکبیر ہیں وہ پڑھ لی 3 بار, تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا رکوع چلا جائے گا. پھر مجھے ایسا نہیں کرنا ہے, پھر میں رکوع میں چلا جاؤں گا اور رکوع میں تکبیر 3 کہوں گا, رکوع میں اللہ اکبر 3 بار کہوں گا, لیکن رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, رکوع میں پھر یہ تینوں تکبیر کہوں گا. بات کلیئر ہوئی؟ لیکن اگر پھر ایسا ہوا, رکوع میں گیا اور رکوع میں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, دوسری تکبیر پڑھی, تیسری تکبیر پڑھنے سے پہلے ہی, یا ایک ہی تکبیر میں نے رکوع میں کہی, دوسری اور تیسری تکبیر کہنے سے پہلے ہی امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے, اب جو باقی ایکسٹرا تکبیریں 2 پینڈنگ تھی وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا, میں امام صاحب کو فالو کر لوں گا, وہ تکبیر 2 پھر پڑھنا معاف ہے. ٹھیک ہے نا. اب سیکنڈ کیس یہ ہے, سیکنڈ کیس یہ ہے کہ اگر میں آیا نماز پڑھنے کے لیے اور امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے ہیں, پہلی رکعت کے رکوع سے بھی کھڑے ہو چکے ہیں, امام صاحب نے رکوع بھی ادا کر لیا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب جب مجھے رکوع نہیں ملا تو مجھے کیا رکعت بھی نہیں ملی, مطلب مجھے پہلی رکعت مس ہو چکی ہے. اب میں کیا کر لوں گا؟ اب میں سیدھے آ جاؤں گا, سیدھے اس تکبیر تحریمہ پڑھ کے جہاں جس حالت میں مجھے امام صاحب ملے میں بھی اسی حالت میں آ جاؤں گا. اب میں یہاں تک جو ایکسٹرا تکبیر ہیں وہ نہیں ادا کر لوں گا, بلکہ میں امام صاحب کے ساتھ یہ رکعت ادا کر لوں گا جو کہ ان کی دوسری ہے نا, جو میں دوسری رکعت پہلے پڑھ لوں گا. پھر جب وہ لوگ سلام پھیریں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا, میں مسبوق ہو جاؤں گا. اب میں پہلی رکعت ادا کر لوں گا, میں پہلی رکعت میں ہی یہ تکبیر ایکسٹرا پڑھ لوں گا. سیم ویسے ہی میں کیسے اٹھوں گا؟ میں اٹھوں گا جب وہ لوگ سلام پھیریں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا, پڑھوں گا سبحانک اللہم و بحمدک. سیم ویسے ہی جیسے مجھے پہلی رکعت پڑھ لینے عید کی نماز کی, ایسے ہی پڑھ لوں گا, ادا کر لوں گا. ٹھیک. اور اگر آپ دوسری رکعت میں جوائن ہو گئے تو سیم یہی والا کیس فالو پھر سے ہوگا, یہی والی صورت آپ کو اپنانی ہے کہ آپ پھر وہی چیز کریں گے, آپ مسبوق کہلائیں گے, یعنی کہ آپ کی ایک رکعت مس ہو چکی ہے نا, ویسے ادا کر لیں گے. بات کلیئر ہوئی؟ اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں ہے. چلے جی ماشاء اللہ. اب مان لیجیے اگر امام تکبیر کہنا بھول گیا,
ٹھیک ہے نا. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب ایکسٹرا تکبیر کہنا بھول گئے، اور پھر وہ قیام کی طرف مطلب وہ رکوع میں چلے گئے. تو رکوع میں جب چلے گئے، رکوع میں ان کو یاد آیا کہ مجھے تکبیر پڑھنا تھا. اب وہ واپس نہ اٹھے قیام کرنے کے لیے، اب وہ واپس نہ تکبیر پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی وہ رکوع میں تکبیر کہے، یہ اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک. اگر امام نے ایڈیشنل تکابیر میں جو ہم ایڈیشنل تکبیریں پڑھتے ہیں، اگر امام صاحب نے ہاتھ نہ اٹھائے، مقتدی ضرور ہاتھ اٹھائے گے. اگر امام صاحب نہیں بھی اٹھاتے ہیں، مقتدی پھر بھی اٹھائے گے. مقتدی اس امام کو فالو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ بات کلیئر ہوئی؟ مدینہ، بات کلیئر ہوئی؟ کسی کو کوئی کنفیوژن؟ چلے، ماشاء اللہ. چلے جی، اب ہم بڑھتے ہیں آگے. اب دیکھیں گے ہم دو عیدوں میں کیا ڈفرنس ہے، جو عید الفطر ہے اور جو یہ عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، ان کے بیچ میں کیا ڈفرنس ہے تھوڑی سی دیکھیں گے. کوئی زیادہ بڑی ڈفرنس نہیں ہے. نماز کے کیس میں تو کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نماز میں کوئی ڈفرنس نہیں، لیکن کچھ ورچوز میں ڈفرنس ہے. جیسے کیا ہے، ہم نے کہا عید الفطر میں ہم اور نمبر آف ڈیٹس کھا لیں گے پہلے ہی. ٹھیک ہے نا. یا پھر کوئی میٹھی چیز کھا لیں گے عید نماز سے پہلے پہلے. لیکن عید الاضحیٰ میں کیا ہے، چیز ہے مستحب کہ ہم کچھ نہ کھائیں گے نماز عید سے پہلے پہلے. ہم اپنا جو جانور جو ہوگا، جو اس کو ہمیں قربان کرنا ہے، ہم اس کے گوشت سے ہی بریک فاسٹ کر لیں گے، اس سے پہلے کچھ نہ کھا لیں گے. مستحب ہے دونوں چیزیں، ضروری نہیں ہے. عید الفطر کے کیس میں جب ہم عید گاہ چلے جائیں گے تو سائلنٹلی تکبیر پڑھ لیں گے، سائلنٹلی، ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سائلنٹلی پڑھ لیں گے راستے میں. لیکن اگر عید الاضحیٰ ہوا تو پھر اس ٹائم زور زور سے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا. اس ٹائم زور زور سے پڑھنا سنت ہے. ٹھیک. اور ہم نے یہ کہا کہ عید الفطر کی نماز یہ ہم سیکنڈ عید کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ سیکنڈ شوال کو پڑھ سکتے ہیں ان کیس آف لیگل ایکسکیوز. اگر لیگل ایمرجنسی ہے، لیگل ایکسکیوز ہے کہ آپ پہلے دن نہیں پڑھ سکتے نماز، جو کہ میں نے پہلے بھی بیان کر لیا، آپ سیکنڈ عید کو پڑھ سکتے ہیں. بٹ عید الاضحیٰ کے کیس میں آپ 11th اور 12th کو بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی سیکنڈ اور تیسری عید کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی لیگل ایکسکیوز ہوا تو، شرعی عذر ہوا تو. اگر شرعی عذر نہ ہوا پھر عید کی نماز کو اگلے دن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور ایک چیز کیا ہے، ہم یہاں فطرہ پے کریں گے، ہے نا. صدقہ فطر یہاں ہم ادا کر لیں گے. وہاں ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر لیں گے، کہاں، عید الاضحیٰ کے کیس میں. بلکہ وہاں ہم کیا کر لیں گے، وہاں ہمیں قربانی کر لینی ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں ہمیں قربانی کر لینی ہے. اور یہاں صدقہ فطر بھی کب ہوگا، صدقہ فطر ہم نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر لیں گے. اور یہاں کی قربانی ہم نماز عید کے بعد ادا کر لیں گے. نماز عید سے پہلے پہلے قربانی نہیں کریں گے. نماز عید سے پہلے پہلے قربانی نہیں کریں گے. اگر نماز عید سے پہلے پہلے قربانی کر لی تو وہ پھر عام خیرات ہے، وہ عام صدقہ ہوگا، عام خیرات ہوگا. وہ پھر قربانی والا خیرات نہیں ہوگا. تو نماز عید کے بعد ہی ہم یہاں پہ قربانی کر لیں گے. اچھا، یہاں پہ جو صدقہ فطر ہے نا، صدقہ فطر کس پہ واجب ہوتا ہے اور قربانی کس پہ واجب ہوتی ہے؟ دونوں کا نصاب ایک ہی ہے. اگر کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، I think 1 تولہ is 8 گرام. آپ اگر کسی گولڈ سمتھ کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے یا نیٹ پہ چیک کریں گے، یا تو 8 گرام 1 تولہ ہوتا ہے. کچھ لوگ 10 گرام کو بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بٹ 8 گرام از 1 تولہ. 7.5 تولہ جس کے پاس سونا ہوگا، یا پھر 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ جس کے پاس چاندی ہوگا، یا ان کے برابر کوئی دوسرا مال، یا پھر کیش ہوگا. ٹھیک ہے نا. یا پھر تجارت کرنے کا مال ہوگا، وٹ ایور. یا پھر اپنی ضرورت سے زیادہ اتنا مال ہوگا، کیسا بھی مال ہو. اپنی ضرورت سے زیادہ زمین ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ گھر ہے، 2 گھر 3 گھر ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ اور چیزیں ہیں اس طرح سے. اپنی ضرورت سے زیادہ جویلری ہے اگر فیمیلز ہیں تو یعنی اتنی زیادہ، یہ اتنا زیادہ مال ہے کہ جن کی قیمت اگر ہم ٹوٹل سم کریں گے ساری قیمت کو، وہ 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے برابر ہو جائے. جو پریویلنگ ریٹ ہوگی چاندی کی مارکیٹ میں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی. تو اگر اتنی چاندی کی قیمت کے برابر ہوا تو صدقہ فطر واجب ہوگا. اور اسی شخص پہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے پاس جو اتنا مالدار ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو، تو اسی شخص پہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی. خیر، اس کو میں الگ سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، الگ سے پڑھیں گے. ابھی میں نے بتا دیا اسے ہی. تو ہم صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر لیں گے، اور قربانی عید کی نماز کے بعد ادا کر لیں گے. اور اس کیس میں عید الاضحیٰ کے دن ہم 10 دن کوئی انوانٹڈ ہیئر ٹرم نہیں کریں گے، نیلز ٹرم نہیں کریں گے. یہ میں نے پہلے ہی کہا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں ایک چیز ایکسٹرا ہے کہ
नाइन जुल्हिज्जा से लेकर नाइन्थ जुल्हिज्जा नाइन 10 जुल्हिज्जा को ईद उल अजहा होती है, यानी अरफा के दिन से, अरफा के फजर से लेकर, देखिए, अरफा के फजर से लेकर जो तीसरी ईद होगी 13 जिलहिजा की असर नमाज तक, असर नमाज तक, हर फर्द जमात, जो भी फर्द नमाज पढ़ी जाएगी जमात के साथ, जो फर्द नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी, उस जमात नमाज के बाद हम तकबीर तशरीक पढ़ेंगे। एक बार पढ़ना जरूरी है और 3 बार पढ़ना बेहतर है, ठीक है। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है ना जी। ये हम पढ़ लेंगे, ठीक। अच्छा, तकबीर तशरीक किस पर वाजिब है? ये वाजिब है एक बार पढ़ना, किस पर वाजिब है? जो शहर में मुकीम हो, या फिर जिसने उस शख्स की इब्तिदा की हो, जिसने मुकीम शहर के मुकीम की इब्तिदा की हो, उस पे भी, या फिर चाहे वो औरत हो या मुसाफिर हो, ठीक है ना। और अगर इक्तदा नहीं करेंगे तो फिर उनकी उन पे ये वाजिब नहीं है। यानी अगर औरत और मुसाफिर किसी मुकीम की इक्तदा में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर अलग से नमाज पढ़ लेंगे या मुसाफिर के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, तो फिर उन पे तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर आप शहर में रहने वाले लोग हैं, शहर वही वाला शहर जो मैंने बताया, अगर आप शहर के रहने वाले लोग हैं और फिर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो और जमात की इमामत कर रहा है वही मुकीम शहर का मुकीम ही कोई शख्स, तो फिर तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब हो जाएगा। इस तरह से गुलाम पर तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है और औरतों पर नहीं है, ठीक है ना। औरतों पर नहीं है, औरतों पर वाजिब नहीं है, ठीक। अगर औरतें आपस में जमात के साथ भी नमाज पढ़ ले तब भी वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने किसी मर्द के पीछे नमाज पढ़ ली तो फिर और इमाम ने भी उस औरत को अपनी जमात में लेने की नियत कर ली थी, जो कि मैंने जमात के केस में केस बोला था, इमाम साहब नियत कर लेंगे औरतों को अपनी जमात में लेने की, अपनी इक्तिदा में लेने की, और उन्होंने ऐसा किया था, तो फिर औरत पर भी वाजिब हो जाएगा। लेकिन औरत धीरे धीरे कहेगी, औरत जोर जोर से नहीं कहेगी तकबीर, ठीक है जी। इसी तरह से नफल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, या फिर वितर की नमाज हो, इनके बाद तकबीर या तशरीक पढ़ना वाजिब नहीं है, ठीक। लेकिन जुमा की नमाज के बाद तकबीर तशरीक वाजिब है। अगर इन दिनों में ना कोई जुमा भी आ गया तो जुमा के बाद भी नमाज तशरीक पढ़ना वाजिब है। सिमिलरली नमाज ईद के बाद भी तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है, तकबीर तशरीक भी पढ़ लेंगे, ठीक। और जो शख्स मसबूक होगा, यानी जिसकी एक रकत मिस हो गई थी, तो उस पे भी वाजिब है। लेकिन वो कब पढ़ेगा? वो तब पढ़ेगा जब वो अपनी सलाम फेरेगा। जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे, वो नमाज की ड्यूरिंग ही नहीं पढ़ लेगा इमाम साहब के साथ ही, नहीं, जब वो फिर अपनी जो पेंडिंग रकात थी वो अदा करने के बाद जब वो उसकी सलाम फेरेगा तब पढ़ेगा वो, ठीक है जी। तो खैर ये थे मसाइल इंपॉर्टेंट नमाज ईद के बारे में। पूछ रहे हैं कि अगर इंसान अकेला नमाज पढ़े, देखिए अकेला नमाज जो पढ़ेगा ना, उस पे इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के अकॉर्डिंग वाजिब नहीं है तकबीर तशरीक। लेकिन साहिबैन के नज़दीक, यानी इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ के अकॉर्डिंग उन पे वाजिब है। इसलिए बेहतर है कि वो अलग इंसान भी पढ़ ले, ठीक। अगर इमाम ने तकबीर ना कही, अगर इमाम ने तकबीर तशरीक ना पढ़ी, मुक्तदी जो भी लोग होंगे ना उन पे तब भी वाजिब होगी, मुक्तदी को पढ़नी है। ऐसा नहीं कि अगर इमाम ना पढ़े तो मुक्तदी भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, मुक्तदी भी पढ़ लेंगे, ठीक है जी। ये बात क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई और कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है? ईद उल फितर में वाजिब नहीं है, ये ईद उल अजहा के केस में। ईद उल फितर में वाजिब नहीं है ये सब पढ़ना, यानी ईद उल फितर के बाद बाकी नमाज में पढ़ना तकबीर तशरीक वाजिब नहीं है, ये ईद उल अजहा के केस में। ईद के खुतबे में जो मुक्तदी हैं वो तकबीरत नहीं पढ़ेंगे, वो खुतबा सुन लेंगे। सर, कुर्बानी के गोश्त से इफ्तारी करना सबके लिए है या जो 10 दिनों के रोजे रखेंगे? नहीं, सबके लिए, सबके लिए। खुतबा पढ़ना, खुतबा सुन लेना वाजिब है, खुतबा सुना जाए। खुतबे के दौरान कोई बात नहीं करेंगे, मकरूह है यहाँ भी ना, मैंने कहा ना, जो जुम्मा के खुतबे में चीज़ें मकरूह हैं वो यहाँ भी मकरूह है। जुम्मे के खुतबे में बातें करना मकरूह है, कुछ पढ़ना मकरूह है, यहाँ तक कि दुरूद शरीफ जुबान से पढ़ना मकरूह है, नमाज पढ़ना मकरूह है, वो सब चीज़ यहाँ भी मकरूह है। कोई जिक्र नहीं करेंगे सुनने वाले, तकबीर तशरीक भी नहीं पढ़ेंगे, तकबीर भी नहीं पढ़ लेंगे सुनने वाले, बस इमाम पढ़ लेंगे खुतबे के दौरान, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है किसी को? चले, शायद और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला।
اگر کوئی اور بھی کوشچن ہوا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.